بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 230. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد. اگر اس نے اسے طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی شوہر سے نکاح کر لے. فإن طلقها، اور اگر وہ بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں پہلے خاوند کے ساتھ، ان یتراجعا، کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر یہ سمجھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان کو بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 طلاق تک کا چانس مرد کو دیا کہ 2 طلاق تک تو آپ کا اختیار ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوگا. اب تیسری طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی کو دے دی، اس کو طلاق بتہ کہتے ہیں، با تا کے ساتھ، طلاق بتہ. اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دی تھی اور اب وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپس میں، تو یہ ممکن نہیں ہے اب. ہاں، ایک صورت ہے، اس کو کہتے ہیں تحلیل، اور اسی کا نام حلالہ ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اگر اس نے یہ جہاں سے ابتدا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو تیسری طلاق دے دی. 2 تک کا تو ذکر ہے، تیسری کا یہاں ذکر ہے. اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ ایک وقت میں ایک موقع پر 3 طلاقیں دینا کس قدر گمراہی کی بات ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس کا پورا طریقہ کار بیان کیا. پہلے طلاق کا ذکر کیا، عدت کا ذکر کیا اور رجوع کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 229 میں یہ ذکر کیا کہ طلاق 2 مرتبہ 2 چانسز ہیں. تیسری طلاق دے دی تو پھر بات ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اگر تیسری طلاق بھی ہو گئی تو پھر اب رجوع کے کیا چانسز ہیں، رجوع کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس کا نام ہے تحلیل یا حلالہ. تحلیل یا حلالہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہی، اب یہ حلال کیسے ہوگی، اس کا جو پروسیس ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا نام ہے تحلیل اور حلالہ. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے گی. یہاں پر نکاح سے مراد بالاتفاق، ویسے عموماً نکاح سے مراد قرآن کریم میں تقریباً ہر جگہ پر عقد مراد ہوتا ہے. عقد سے مراد ہے نکاح پڑھنا، ایگریمنٹ کرنا، نکاح نامہ وغیرہ، یہ مراد ہوتا ہے اکثر. لیکن یہاں پر اس آیت میں بالاتفاق نکاح سے مراد جماع اور مباشرت ہے، کہ اگر کسی کا اس طرح 3 طلاقیں خاتون کو ہوئیں اور اس نے آگے نکاح کر لیا اور نکاح کیا لیکن مباشرت جماع نہیں ہوا، تو پھر بھی یہ پہلے خاوند کے لیے اب حلال نہیں ہوگی ابھی تک. کہ پہلے خاوند کے لیے، یعنی اس کا جس سے دوسری مرتبہ اس نے نکاح کیا، اس نے پہلے ہی طلاق دے دی کسی وجہ سے، طے نہیں تھا. اگر طے تھا تو یہ ملعون عمل ہے، جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں حلالہ. اگر پہلے سے طے تھا، وقت مقرر تھا، تو یہ تو بالکل ایک متعہ اور نعوذ باللہ من ذالک زنا کی صورت ہے یہ. تو یہ لعنت کا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے لعنت کی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا شخص اور وہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو خامد ہے اس پر بھی. اور ظاہر ہے کہ بیوی بھی اس کام میں، اس بے حیائی میں انوالو ہوتی ہے، اس کو بھی انکار کر دینا چاہیے. لیکن اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نکاح کی حد تک تو معاملہ اس کا تو ٹھیک ہے، کسی اور سے نکاح کرنا وہ کر سکتی ہے. اس لیے جو غیرت مند خواتین ہیں، بہت سارے ایسے کیسز بھی آئے ہیں، انہوں نے نکاح کیا، بڑے لوگوں نے، امیر لوگوں نے، بڑے گھرانے کے لوگوں نے حلالہ کرنے کے لیے کسی سے نکاح کیا، تو اس خاتون جو خود بھی بڑے خاندان کی تھی، اس نے اسی شوہر کے ساتھ اس نے کہا کہ اب مجھے طلاق نہ دو، اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی. وہ بہت منتیں کر کر کے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ناک نہیں کٹی، جب تم نے طلاق دی اور طلاق کے بعد مجھے نکاح میں دیا، اب میں یہیں ٹھیک ہوں.
تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ کا ذکر کیا۔ خاتون کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ عموماً اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، لیکن وہ خامد ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے۔ اگر بیوی بھی اس کو پسند کرے اور بیوی بھی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے وقتی طور پر نکاح کر لیا جائے، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر لے، یعنی مباشرت بھی ان کی ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کیا ہو؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اب یہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، ان طلقها، ان کا لفظ یہاں پر اگر طلاق دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے بات۔ اگر بائی دا وے وہ طلاق دے دے، نہیں ان کے آپس میں بن سکی، وہ سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد اگر طلاق دے دے، یا پھر یہ کہ وہ فوت ہو جائے، یا پھر یہ کہ 2 3 4 سال کے بعد خاتون کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، نہ بن سکے اور وہ خلا لے لے یا کسی طرح سے الگ ہو جائے، تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہے۔ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو اگر وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر، تو فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، پہلے میاں بیوی پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لے۔ اب یہاں پہ رجوع کیسے ہوگا؟ نکاح کے ساتھ، نیا نکاح ہوگا، تو اس کا نام رجوع اس لیے رکھا گیا کہ وہ ظاہر ہے کہ پہلے اسی کی بیوی تھی، تو اس لیے اس کا نام رجوع رکھ دیا گیا، ورنہ یہ نئی شادی ہے، بالکل الگ سے نئی شادی ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو کوئی گناہ نہیں، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، دوبارہ وہی بات ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہاں اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، بیوی اپنے فرائض کو پورا کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور خاوند اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان حدود کو واضح کر رہے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ جاننے والی کون سی قوم؟ جو کہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسے پچھلی آیت کا اختتام بھی اللہ نے کہاں کیا؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کراس نہ کرو، اور جو ان کو کراس کرے گا، اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، تجاوز کرے گا، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اور یہاں پر بھی اختتام آیت کا کس پہ ہو رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پامال نہ کرو، یعنی طلاق کو ٹھیک طرح سے طریقے کے مطابق نہ دینا، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دینا، پھر اس 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کی سوچنا، اور وہ غلط اور موقت نکاح کرنا، یہ اور اس طرح سے جیسے یہ بتایا گیا تحلیل اور حلالے کا طریقہ، اس کے برعکس چلنا، تو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، خبردار کیا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کو حدود کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی سادہ سمپل معاملات نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے معاملات ہیں، اور یہ اس قابل ہیں اور ضروری ہے ایک مسلمان پر کہ وہ ان کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔